ایک سوال یہ ہے کہ عید کی مبارکبادی کتنا دن پہلے اور کیسے دینا چاہیے، چاہے عید الفطر ہو یا پھر عید الاضحیٰ۔ مبارکبادی دینے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے، کتنا دن پہلے دے سکتے ہیں، کس طریقے سے دے سکتے ہیں، آئیے ان ساری چیزوں کو آج ہم جانتے ہیں۔ دوستو، عید کی مبارکبادی دینا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، البتہ آثار صحابہ سے یہ ثابت ہے، صحابہ اکرام کی زندگی سے یہ ثابت ہے کہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین ایک دوسرے کو آپس میں عید کی مبارکبادی پیش کیا کرتے تھے۔ کتنا دن پہلے دیتے تھے، کیا طریقہ ہے؟ جو آثار میں جو بات، جو حدیثیں جو ملتی ہے وہ یہ ہے کہ تقبل اللہ منا ومنکم، آگے پھر دعائے کلمات سیٹ کر دیتے تھے، یا پھر یہ بھی ثابت ہے کہ تقبل اللہ منا ومنک۔ تو اس طرح سے اگر کوئی شخص ایک دوسرے کو عید کی مبارکبادی پیش کرتا ہے تو یہ منع نہیں ہے، یہ جائز ہے، دے سکتا ہے، اس لیے کہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے ثابت ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے کبھی منع بھی نہیں فرمایا۔ تو عید کی مبارکبادی ان کلمات کے ذریعے سے دے سکتے ہیں۔ اب اسی میں یہ بھی شامل ہے کہ ایک دوسرے کا گلے ملنا، مصافحہ کرنا اور گلے سے گلے لگانا، یہ کیا چیز ہے؟ یہ ایک ایسی چیز ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ تو اس کا حکم دیا اور نہ ہی اس کے بارے میں اس چیز سے منع فرمایا، نہ ہی حکم دیا اور نہ ہی سے منع فرمایا۔ تو یہ چیز ایک ایسی چیز ہے کہ عید کے دن گلے ملنا، سلام کرنا، مصافحہ کرنا اگر کوئی شخص کرتا ہے تو کرنا جائز ہے، لیکن اس کو وہ کیا کرے، سنت نہ سمجھے۔ بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ سنت ہے، گلے ملنا سنت کا طریقہ ہے، نیکی ملے گی، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ حدیث میں اس طرح کی کوئی چیزیں نہیں ملتی ہے، یہ ایک طریقہ ہے خوشی کا اظہار کرنے کا، سب کا اپنا اپنا طریقہ ہے کہ کوئی شخص سلام کے ذریعے ہو، کوئی شخص گلے ملنے کے ذریعے ہو، کوئی جو ہے روپیہ پیسہ دے کر کے، عیدی دے کر کے، بہت ساری چیزیں دے کر کے کیا کرتا ہے، خوشی کا اظہار کرتا ہے۔ تو اپنی خوشی کا اظہار جس طرح سے چاہے کر سکتے ہیں۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، دو بچیاں کیا کر رہی تھی، دف بجا رہی تھی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے، یہ تو نہیں ہونی چاہیے، ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے روکنے لگے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ آج ہمارا عید کا دن ہے، اسے چھوڑ دو، وہ خوشی کا اظہار کر رہی ہے۔ تو اس بات تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، اجازت دے دیا کہ خوشی کے اظہار اپنے دائرے میں رہ کر کے، جو اسلام کے منافی نہیں ہے، جو حد سے بڑھنے کی کوشش نہیں ہو رہی ہے، تو وہ جائز ہے، چاہے وہ کوئی بھی طریقہ ہو۔ صحیح طریقہ اگر ہے تو اس کے ذریعے سے اپنی خوشی کا اظہار کر سکتے ہیں، عید کی مبارکبادی پیش کر سکتے ہیں، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے، اس میں قباحت نہیں ہے۔ ہاں، اگر کوئی شخص اس میں حد سے بڑھنے کی کوشش کر رہا ہے، یا پھر اس کو سنت سمجھ رہا ہے، یا پھر ایک طریقہ سمجھ رہا ہے، اسے نیکی سمجھ کر کے کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تو پھر وہ بدعت ہو جائے گی، اور وہ کیا ہے، بدعت دین میں بالکل جائز نہیں ہے۔ تو اس کو سنت نہ سمجھے، حد سے بڑھنے کی، غلو کرنے کی کوشش نہ کرے، بلکہ خوشی کا اظہار جیسے ممکن ہو سکے، جس سے اسلام کے منافی نہ ہو، جو اسلام کے خلاف نہ ہو، اس حد میں رہ کر کے اس طرح سے ہم کیا کر سکتے ہیں، عید کی مبارکبادی دے سکتے ہیں، ہم اپنے خوشی کا اظہار کر سکتے ہیں، ہم خوشی میں سب کو شامل کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو ایک دوسرے کے ساتھ میل جول کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں ایک دوسرے کی خوشی میں شریک ہونے کی توفیق عطا فرمائے، امن و شانتی کے ساتھ ہمیں خوشی منانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔